بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شہر کے اندر غریب موچی رہتا تھا۔ یہ لوگوں کی جوتیاں پالش کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اس نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ موچی کے پیشے سے کیا ہوا تھا اور اس سے ہی اپنا گھر چلا رہا تھا۔ کبھی اس کی روزی بن پاتی تو کبھی نہیں بن پاتی۔ جب کبھی اس کی کمائی ہو جاتی تو یہ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتا تھا، جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا گزارا چل جاتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو اس حال میں ہی خوش رکھے ہوئے تھا۔ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، کبھی کسی بات کا شکوہ نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے، اس کی زندگی بھی گزرتی گئی۔ ایک دن یہ روڈ کے اوپر صندوق رکھ کر جوتیاں پالش کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ شام کو بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ اسے یہ سوچ بھی کھائی جا رہی تھی کہ 2 دن سے بیمار اپنی بیٹی کے لیے دوا کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ساتھ میں یہ سوچ کر بھی سر چکرا رہا تھا کہ راشن والے کے بھی پچھلے مہینے کے پیسے دینے ہیں اور وہ 3 دفعہ دروازے پر آ چکا ہے۔ اس بار تو دھمکی دے کر بھی گیا ہے کہ 2 دن کے اندر آ کر پیسے نہ پہنچے تو تجھے امام مسجد کے پاس پنچایت کی شکل میں بلاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم میرے پیسے کیوں نہیں دے رہے۔ یہ ساری پریشانیاں اس کے سر پر منڈلا رہی تھیں اور یہ صرف اسی سوچ میں تھا کہ اگر میرے پاس کوئی گاہک ہی نہ آیا تو میں یہ سارے اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ اور یہ اس قدر مایوس ہو رہا تھا حتیٰ کہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن پھر بیوی بچوں کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ خیر کافی دیر گزرنے کے بعد ایک پولیس والا یعنی کہ گاہک آ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ تم جوتا پالش کرتے ہو؟ اس نے کہا جی صاحب میں جوتے پالش ہی کرتا ہوں۔ پولیس والے نے اپنے دونوں بوٹ اتار کر اسے دے دیے۔ اب بیچارے موچی نے پولیس والے کے جوتوں کو چمکانے میں اپنے 40 منٹ لگا دیے اور اسی خیالات میں گم ہو گیا کہ بندہ کافی پیسے دے کر جائے گا۔ جیسے بوٹ پالش مکمل ہوئی تو اس نے پولیس والے کے سامنے اس کے جوتے رکھ دیے۔ پولیس والے نے جوتے پہنے اور اس سے بلا جھجک کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر چکا تھا کیونکہ اتنی دیر بعد ایک ایسا گاہک آیا تھا جس سے اس کی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ پر پولیس والا اپنا کام فری میں نکلوا کر چلا گیا۔ اب یہ بیچارہ اس کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کم سے کم پولیس والا کچھ پیسے تو دے جاتا۔ بس بن بولے ہی یہ پالش کیے ہوئے جوتے پہنے اس کے ہاں سے چلا گیا۔ اب شام ہوئی تو یہ موچی اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ سناؤ کھانے کے لیے کوئی سامان لائے ہو؟ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج روزی اچھی نہیں بنی، آج صبر کر لو، کل تک بہتری ہوگی اور میں کل کو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر لازمی آؤں گا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ان کی رات گزری۔ اگلے روز یہاں پر آ کر اس نے اپنے صندوق کو سڑک کے کنارے پر رکھ دیا اور اللہ کا نام لے کر گاہکوں کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دن اس کی کافی اچھی کمائی ہوئی تو شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے گیا، کچھ پیسے راشن والے کو دیے۔ خیر 3-4 دن بعد دوبارہ وہی پولیس والا اپنے 2 اور ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آ گیا اور آ کر ان تینوں پولیس والوں نے اپنے جوتے اسے پالش کرنے کے لیے دے دیے۔ اب موچی نے دوبارہ ان جوتوں کو چمکانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک جوتے پالش کرنے کے بعد اس نے ان کو جوتے دیے۔ ان تینوں نے جوتے پہنے اور بلا جھجک اس کو پیسے دیے بغیر بائک پر سوار ہو کر چلے گئے۔ یہ ان تینوں کا منہ دیکھتا رہ گیا کہ ان تینوں نے بھی مجھے کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ میں نے پوری دل لگی سے ان کا کام کیا۔ یہ اب دل ہی دل میں کافی چیزیں سوچ رہا تھا، پر پولیس والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یہ تینوں پولیس والے مفت میں اپنے جوتے پالش کروا کے غریب آدمی کو پیسے دیے بغیر چلے گئے۔ جیسے ہی یہ تینوں پولیس والے سڑک کے کنارے پہنچے تو ان تینوں کو ایک گاڑی نے آ کر ٹھوکر مار دی۔ یہ تینوں کے تینوں بری طرح سے زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑے۔ لوگوں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے۔ یہاں پر آ کر ان کی پٹیاں کروائی گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا۔ ان کو چوٹیں کافی لگی تھیں۔ یہ 1 مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں بچے تھے۔ 4-5 دن تک ایک ہی ہسپتال میں رہنے کے بعد یہ تینوں ایک دن آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ ہم سڑک کے ایک کنارے سے جا رہے تھے، گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی۔ اب ایسا کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ہم پر آفت آ گری؟ اب ہم 1 مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل بھی نہیں بچے۔ ان میں سے پہلا پولیس والا کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، ہم پر جو آفت پڑی ہے۔ دونوں اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کون سی آفت، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں پہلی بار اس موچی کے پاس گیا تھا جو سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ میں نے بوٹ پالش کرائے اور اسے پیسے دیے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ چلو اس بار تو مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے پاس میں آپ لوگوں کو لے کر گیا تھا۔ وہاں پر جا کر ہم تینوں جوتیاں پالش کروا کر اسے پیسے دیے بغیر چلے آئے۔ ہمیں اس کی بد دعا کا صلہ ملا ہے۔ ہم نے ایک غریب بیچارے کی بد دعا اٹھا لی ہے، اب اس کی بد دعا ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔
جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ دیتے اس کو ہم نے خفا کیا ہے، ہم اس سے اب معافی مانگیں گے۔ ان تینوں پولیس والوں نے اپنا ایک بندہ اس موچی کے پاس بھیجا اور اس موچی کو اپنے پاس بلوایا۔ موچی کے پاس آ کر اس بندے نے کہا کہ آپ کو ہسپتال کے اندر 3 پولیس والے بلا رہے ہیں۔ یہ بیچارہ ڈر گیا، سوچنے لگا کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بھلا مجھ سے کیا کام چاہتے ہیں۔ یہ آدمی کہنے لگا وہ صرف آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ زخمی حالت میں ہیں۔ موچی گھبراتا ہوا ہسپتال کے اندر آ گیا۔ یہاں پر اس نے ان تینوں سے ملاقات کی۔ ان تینوں نے باری باری اس سے معافی مانگی اور بتایا ہم آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو بغیر پیسے دیے پالش کروا کر چلے جاتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے بٹووں سے پیسے نکال کر اس موچی کو دیے۔ موچی نے ان تینوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے آہ نہیں نکالی تھی، میرے بیوی بچے کافی دنوں سے بھوکے تھے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پر میں نے یہ چیز آپ پر ظاہر نہیں کی اور نہ ہی آپ کو میں نے پیچھے بلا کر کہا کہ مجھے پیسے دیتے جائیں، بس جیسا آپ کو اچھا لگا آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ آپ لوگ ایک کام کیجیے گا، کبھی کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے گا، اور جو آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے اس کو لوگوں کے لیے استعمال کریں نہ کہ اپنے لیے، جس سے لوگوں کی بہتری ہو پائے وہ کام کیجیے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں پولیس ایک ایسا محکمہ ہے، جب کوئی بندہ ان کو سڑک پر کھڑے دیکھ لے تو وہ راستہ ہی بدل لیتے ہیں، جبکہ لوگوں کو چاہیے آپ کو دیکھ کر سکون محسوس کریں، جبکہ لوگ آپ کو دیکھ کر رخ بدل لیتے ہیں اور وہ خود کو سکون تب محسوس کرواتے ہیں جب وہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں۔ جب وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایمانداری اپنانی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ویسے بھی یہ دنیا فانی ہے، اس کا حساب کتاب آخرت والے دن آپ کو اور مجھے دینا پڑے گا، اور ہم سب لوگ بہت ہی جلد اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، اور کس منہ سے جا کر اپنے رب کو بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا۔ جس نے انسانوں کو راضی کر لیا تو سمجھے اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔